الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آج جس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ حالات کے حساب سے ہمارے پورے ملک میں گرمائی چھٹیاں اسکولوں کی کالجوں کی ملی ہیں، تو گرمائی اور سمر کی چھٹیاں اور وقت مسلمان کیسے گزارے، اپنے وقت کی حفاظت کیسے کریں، مہینہ 2 مہینے کا جو عرصہ ہمیں ملا ہے، یعنی ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جو وقت ملا ہے اس کی صحیح قدر اور صحیح حفاظت کیسے ہو۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یوں سمجھ لیجئے اگر کسی کے یہاں اجتماع چل رہا ہو، بیان اور جلسہ ہو رہا ہو، یا کسی کی شادی اور فنکشن ہو رہا ہو، وہاں پر گھر کی عورت، گھر کے مرد سب بن سنور کر حاضر ہو گئے، اچانک گھر کی عورت کو یاد آیا کہ میں نے گھر میں تالا نہیں لگایا ہے، دروازہ کھلا چھوڑ کے آیا ہے، اور الماری کی چابی بھی میں نے نہیں لگائی ہے، اس میں پیسہ اور زیور رکھا ہوا ہے۔ اب فنکشن میں، شادی میں، خوشی کے موقع پر ہونے کے باوجود بھی اب اس عورت کے دل کی کیفیت کیا رہتی ہے، کتنا بے چین ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چوری ہو جائے، زیور چوری ہو جائے، پیسے چوری ہو جائے۔ وہ فنکشن چھوڑ چھاڑ کر بھاگتی ہے کہ فوراً جا کے گھر کو تالا لگائیں، الماری کو تالا لگائیں، بلکہ جا کے دیکھیں کہ الماری میں وہ زیور پیسہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک نہیں دیکھ لیتی کھانے میں من نہیں لگتا۔ آٹو بک کر کے اگر جانا ہو تو آٹو والے پہ سوار ہو جائیں گے، تیز چلاؤ، جلدی چلو، فلاں کرو۔ یہ سب کیوں ہے؟ ہماری کوئی قیمتی چیز گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور جس کی حفاظت ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور جسے بھول کر کھلا چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ جیسے سونا چاندی کو غفلت میں چھوڑ دینے پر انسان بے چین ہو جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، ٹائم از منی، الوقت اثمن من الذهب، ٹائم یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہوتا ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر یہ واپس لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ سونا چاندی واپس مل سکتا ہے، لیکن جو زندگی کا عرصہ اور ٹائم گزر گیا وہ زندگی میں واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ ہم میں جو 50-60 سال کے ہو گئے ہیں، وہ اگر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے 24 گھنٹے زمزم پی کے اور زمزم میں ڈوب کر بھی اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ ایک 10 سال پیچھے پھر مجھے واپس 40 سال کا بنا دے، 30 سال کا بنا دے، اور ساری دنیا کے انسان مل کر کسی ایک کے بارے میں بھی دعا کرتے رہیں، فلاں صاحب 80 سال کے ہو گئے ہیں،
ان کو اور جوانی ملنا چاہیے، امت کو ان کی ضرورت ہے، یہ سوچ کر پورے دنیا کے اللہ والے مل کر کسی 50 60 70 سال والے شخص کو 25 سال کا کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر سارے ڈاکٹر مل کے کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکیں گے، سارے حکیم مل کے کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ دنیا کے کسی انسان بلکہ پورے انسانوں کے بس میں نہیں ہے کسی کی زندگی کا ایک لمحہ پیچھے کرنا۔ وہی ٹائم جسے ہم پیچھے کرنے سے عاجز ہیں وہ ہمیں حاصل ہے، ہمیں ملا ہے، وہ ٹائم ہم صحیح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا ہم ضائع کرتے ہوئے کٹوں پر، چبوتروں پر، اسکرین کے سامنے، سسٹم کے سامنے، موبائل پر اور فلم، سیریل اور ریلز اور یوٹیوب اور اسنیپ چیٹ اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا رہ کر گھنٹوں ہم وہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں جس ٹائم کو واپس لانے پر پوری دنیا قادر نہیں ہے۔ ٹائم کا صحیح استعمال یہ عقل مندی ہے۔ آیت میں اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے بچانے کے لیے یوں سمجھ لیں اگر کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ آگ ہوتے ہوتے جو بچہ دودھ پیتا سو رہا ہے اس بچے تک اگر آگ آ جائے گی اور اسے لگ جائے گی تو بچے کی جان جا سکتی ہے، بچہ مر سکتا ہے، تو آپ فوراً سامان چھوڑیں گے، پہلے بچے کو اٹھائیں گے، زیورات اور پیسے چھوڑیں گے، پہلے بچے کو اٹھائیں گے۔ جس بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر ہے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کیوں فکر نہیں ہے؟ بچہ جب سو جائے تو مچھردانی لگاتے ہیں، آل آؤٹ لگاتے ہیں، اسے مچھر اور گرمی سے بچانے کے لیے فین اور اے سی لگاتے ہیں۔ وہی بچہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، موبائل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، ناجائز دوستیاں کر کے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا سسٹم عام کر کے وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، فجر اور نمازیں اور جمعہ چھوڑ کے سو رہا ہے۔ اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ پتہ چلا دنیا کی آگ اگر کسی کو لگ بھی جائے، غیر اختیاری طور پر وہ جل جائے تو بھی اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلائیں گے، اسے دنیا کی آگ جو غیر اختیاری طور پر جلا دی ہے یہ اس کے لیے شہادت کا درجہ بن جائے گا، اللہ اس کے مقام کو بڑھا دیں گے، جنت دیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ جس دنیا کی آگ سے لوگ جل جاتے ہیں اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی آگ سے تو بچا رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اور جہنم کی آگ سے انسان دنیا کی ڈگریوں سے نہیں بچ سکتا، ڈاکٹر اور انجینئر ہونے کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، وہ مالدار اور عہدیدار اور سیاسی لیڈر ہونے کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ وہ سید گھرانے کا، دیندار گھرانے کا، بلکہ نبیوں کے گھرانے کا بھی ہو جانے کی وجہ سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ خود اس کی زندگی نیکی پر، تقوی پر نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسی قربانی دنیا میں کسی نے دی نہیں ہوگی، 950 سال قوم کو اللہ کی طرف بلانا اور پھر پتھر کھانا، گالیاں کھانا، اور سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی دعوتی مشن پر اللہ نے خود کتنی ان کی محنت کا ذکر کیا ہے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے گھر والوں کو آپ بچا لیں گے، میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ اے نوح یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، لیس من اہلک تمہارے خاندان کا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم اے نوح جس بات کو تم نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو۔ کون؟ 950 سال جنہوں نے اللہ کی خاطر پتھر کھائے ہیں، دن رات قربانی دیے ہیں، ہم تو 1 گھنٹہ ایسی پتھر نہ کھائے نہ گالیاں سنے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلوں جیسی حرکت نہ کرو، جہالت والی بات نہ کرو۔
کتنی خطرناک بات ہے. ہم ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈرنا پڑتا ہے کہیں انبیاء کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے. سمجھانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے کیا نصیحت کرنا چاہ رہے تھے. ان کو جو 950 سال اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیے ہوں اور بیٹا سمندر میں طوفان میں ڈوب رہا ہو، اللہ فرماتے کہ نہیں بچایا جائے گا اور تم سوال بھی نہیں کر سکتے. تو آج کی نسل پر ہم یہ بھروسہ کہ میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں جمعہ کا پابند ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں ٹوپی والا ہوں، میں تبلیغ والا ہوں، میں خانقاہ والا ہوں، میں فلاں والا ہوں، اس واسطے میری نسل بچ جائے گی، میری نسل جہنم سے پار ہو جائے گی، جنتی بن جائے گی. اگر کوئی اس اطمینان پہ ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے. اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہوگا. جہاں نبیوں کی اولاد کا عمل اچھا نہیں تھا تو اللہ نے ان کے نبیوں کو بھی ٹوک دیا کہ تم بات نہیں کر سکتے اس بارے میں. تو ہم کیا اللہ کے سامنے اپنی اولاد کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں اگر یہاں بچانے کی کوشش اگر ہم نے نہیں کی؟ اور اولاد کو بچانے کے لیے دنیا کی ڈگریاں 60,000 کی فیس بھر کے UKG LKG پڑھا رہا ہے، 80,000 لاکھ روپے بھر کے فرسٹ کلاس کی فیس بھر رہا ہے. اس باپ کو اتنا دماغ نہیں ہے لاکھ روپے بچے کو ABCD سکھانے کے لیے 1 to 10 10 to 11 تک کا اور 100 تک کی گنتی سکھانے کے لیے اور اسے ٹیبل سکھانے کے لیے میں لاکھ روپے دے رہا ہوں. 2-3 گھنٹے کی پڑھائی ہے، کتابوں کا بوجھ ہے، اس کے لیے لاکھ روپے خرچ ہوں گے. اور بچے کو سمر کی چھٹیاں ملی ہیں، 2 مہینے بچہ فالتو گھر میں موبائل میں ویڈیو گیم میں لگے گا، فلمیں دیکھے گا، کارٹونز دیکھے گا. 4 گھنٹے میں ان چھٹیوں میں بچے کو کہیں قرآن سکھا لوں، رسول اللہ کی تعلیمات سکھا لوں، آن لائن آف لائن انہیں دینی تعلیم دے لوں، اس کا فکر نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف باپ کوئی نہیں ہے. اپنے اولاد کو نوالے دینے، سونے کے بھی دینے پڑیں، سونے چاندی کے نوالے کھلاؤ، لیکن تربیت جب اپنی اولاد کی کرنے کی باری آئے تو شیر جیسے اپنے شکاری پر جھپٹ مارتا ہے ویسے اپنی اولاد کو جھپٹا مار کر انہیں تربیت دینا چاہیے، ورنہ یہ سونے کے نوالے انہیں جہنم میں لے جائیں گے. یہ دولت انہیں خدا کا باغی بنا دے گی، یہ عیاشی اور یہ مالداری یہ انہیں خدا کا نافرمان بنا دے گی. آپ ماضی کے واقعات دیکھ لیں، قارون سے زیادہ خزانہ آج کسی کو حاصل نہیں ہے. قارون سے زیادہ خزانہ آج کسی کو حاصل نہیں ہے. اس کا خزانہ اسے عذاب الہی سے بچا نہیں سکا. تو ہم اپنی دولت پر مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے سیکھ لیں گے، ہم اپنی فرصت پر مطمئن ہیں ہمارے بچے سیکھ لیں گے. یہ جو کالج پڑھنے والے ہیں ان سے اٹھا کے پوچھو کہ ہمارے نبی کی بیویوں کے نام کیا ہیں، ان سے اٹھا کے پوچھو حضرت مہدی کسے کہتے ہیں، ان سے پوچھو قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، رسول اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. انہیں 5 کلمے آتے ہیں کہ نہیں ہے کہ پوچھو، ان کی دعائیں قنوت اور جنازے کی نماز آتی ہے کہ نہیں ہے، اس میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے. اتنی غفلت ہماری اولاد کے سلسلے میں کہ ہمارے بچے کیا جانتے کہ نہیں جانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے انسان دینی تعلیم اور دینی تربیت سے ہی بچ سکتا ہے، اور وہ انگریزی اور عصری تعلیم اور یورپین کلچر اور مغربی تہذیب سے ہرگز نہیں بچ سکتا ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور جب تم رسول اللہ سے فرماتے ہیں نبوت کا کام، رسالت کا کام، کافروں کو اسلام کی طرف بلانے کا مشن، یہ سب کر کے فارغ ہو جانے کے بعد فَانْصَبْ، اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ایسے جیسے کوئی ستون سیدھے کھڑے ہو جاتا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے لیے فارغ ہو جاؤ. کن کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ جو دن بھر کام کیے ہیں، کبھی ابو جہل کے پاس، کبھی ابو لہب کے پاس، کبھی مکے کے کافروں اور سرداروں کے پاس، کبھی قریش قبیلے کے پاس، جو صبح شام گالیاں سن کر ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ رسول جب رات ہونے پر آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اب دن کا کام ہو گیا، اب مجھے وقت دو، میرے سامنے مصلی بچھاؤ اور کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے عبادت کرنے کی خاطر. پتہ کیا چلا؟ دن بھر کی فرصت، دن بھر کی محنت کے بعد رات تمہاری فرصت کا وقت نہیں ہے، رات تمہاری عبادت کا وقت ہے، منانے کا وقت ہے. دن میں قوم کو اللہ کی باتیں سناؤ، رات میں اللہ کو قوم کی حالتیں سناؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو آپ بتائیں
ہم نے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے بچوں کو اسکول کالج پڑھایا، اب اس کے بعد جو چھٹیاں ملی ہیں یہ چھٹیاں فرصت کے لیے ہیں، یہ چھٹیاں ضائع کرنے کے لیے ہیں، یہ چھٹیاں کٹوں چبوتروں موبائل اسکرین اور کارٹونز کے لیے ہیں، یہ چھٹیاں دوستوں اور فارم ہاؤس جانے کے لیے اور آوارہ گردی عیاشی اور ریزنگ اور سوئمنگ پول جانے کے لیے ہیں۔ رسول اللہ کو جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم دن کی محنت کے بعد رات ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو آج کا عام مسلمان کیسے اپنے سے غافل ہو سکتا ہے کہ بہت پڑھ لیا، 9 مہینے 10 مہینے اب چھٹیاں منائیں گے۔ مدرسہ پڑھنے والے بچے جو 9 مہینے 10 مہینے صبح شام 12 گھنٹے 14 گھنٹے ہاتھ میں قرآن لیے تلاوت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں، بلاغت پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، تفسیر اور حدیث پڑھتے ہیں، ان بچوں کی جب چھٹیوں کا موقع آتا ہے تو ان بچوں کو اللہ کے راستے میں جماعت میں بھیجا جاتا ہے 40 دن کے واسطے، 20 دن کے واسطے، 10 دن کے واسطے، کبھی خانقاہ اعتکاف میں 10 دن عشرہ کسی اللہ والے کے پاس اعتکاف بیٹھ کے آؤ۔ جن بچوں نے پورا سال قرآن پڑھا، قرآن تفسیر حدیث پڑھا، ان کی چھٹیاں ملنے کے باوجود بھی انہیں تو سارا سال دین ہی پڑھ رہے ہیں، تعلیمات اسلام اور شریعت ہی پڑھ رہے ہیں، تربیت بھی ان کی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی جماعت میں اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے۔ تو پھر کالج کے لڑکے سارا سال لڑکیوں کے پیچھے، سگریٹ گٹکا تمباکو کے پیچھے، موبائل کے پیچھے، کٹے چبوتروں کے پیچھے، اور اپنے پڑھانے والے پروفیسر اور لیڈی ٹیچر کو پریشان کرنے کے پیچھے، ماں باپ سے فیس لے کر اور کھانے کے اور گھومنے کے پیسے لے کر، جس نے سارا سال ضائع اور برباد کر دیا، وہ چھٹیاں ملنے کے بعد یہ سوچے گا کہ نہیں دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جائیں گے۔ سارا سال تو تم بدماشی کر ہی رہے تھے، کون سا پڑھ کے تم نے ڈگری حاصل کر لی، کون سا رینک لا لیا، کون سا اپنے کلاس میں اور اپنے اسکول میں فرسٹ آ گئے۔ تو ان بچوں کو کتنی ضرورت ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ان بچوں کو کتنی ضرورت ہے دینی ماحول اور دینی تربیت کے لیے جماعت میں بھیجانے کی۔ جب مدرسے کے بچوں کو بھیجایا جا رہا ہے تو ان کو کتنی ضرورت رہے گی، اندازہ کر لیا جائے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بہت گھاٹے میں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں سورج کی قسم، کہیں چاند کی قسم، کہیں صبح کے ٹائم کی قسم، والفجر ولیال عشر والشمس وضحاها، یہ والعصر زمانے بھر کی قسم، یہ ٹائم کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں انسان قسم اسی چیز کی کھاتا ہے جس کی اس کے نزدیک عظمت ہوتی ہے، اسی واسطے مسلمان اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم، میری قسم، تیری قسم، یہ جو بولتے ہیں اس کی عظمت ہے، اسی واسطے ان کی قسم کھائی جاتی ہے۔ عام انسان کسی گدھے کی قسم، گھوڑے کی قسم، کتے بلی کی قسم ایسا نہیں بولتا، اس میں توہین ہوتی ہے۔ کس چیز کی قسم کھا رہے ہو؟ اللہ جب ٹائم کی قسم کھا رہے ہیں تو بندوں کو بتانا چاہ رہے ہیں ٹائم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اس کی عظمت بتانے کے لیے اس کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں۔ ٹائم کی قسم، تم بڑے دھوکے اور گھاٹے میں ہو، اس دھوکے اور گھاٹے سے نکلنا ہو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاتے رہو، دین اور شریعت کے احکامات سناتے رہو، اور جو حالات تم پر آئیں اس پر صبر کرتے رہو، تب جا کے تم اس گھاٹے سے نکل سکتے ہو۔ تو اللہ نے ٹائم کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا اگر گھاٹے سے نکلنا ہو۔ اب یہ سمر ویکیشن جو بچوں کو ملا ہے، اس گھاٹے سے نکلنا ہو کہ ہمارے بچوں کو اگر ان کا یہ وقت صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، پلان بنانا پڑے گا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چوتھی آیت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب آیا تو تم کیا ہوا اس وقت جانتے ہو؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم میرے دنیا سے جانے کے بعد کون سے دین کو اختیار کرو گے، دین اسلام پر باقی رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے موت کے وقت پوچھ رہے ہیں۔
اور ظاہر سی بات ہے موت کے وقت انسان چٹکلے لطیفے ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کرتا، بہت اہم بات ہوتی ہے جو موت کے وقت کوئی کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں، جن بیٹوں میں یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جن کے والد اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، جن کے خاندان میں 4 سلسلوں سے نبوت چلتی آ رہی ہے۔ ہمارے پورے جتنے بیٹے ہیں 4 پشتوں سے کوئی مالدار بھی نہیں ہے، دادا پردادا مالدار تھے، آج پوتے پڑپوتے بھکاری بن گئے ہیں، کوئی حکیم تھا آج وہ خود بیمار بن چکا ہے، کوئی پڑھا لکھا تھا چوتھی پیڑھی میں تو آج ان کی اولاد جاہل بن چکی ہے۔ دیکھ لو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی کیسی شخصیت گزری ہے، ان کی اولاد میں ناچنے والے ہیرو پیدا ہو گئے، پڑھے لکھے پیدا نہیں ہوئے۔ کیا معلوم ہوا کہ 4 نسلوں میں نعمتیں باقی نہیں رہتی ہیں، دادا پردادا حافظ عالم تھے، آج بیٹا شرابی اور جاہل ہے، کوئی نعمت نسلیں آتے آتے باقی نہیں رہتی۔ یا تو نبوت جیسی نعمت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو ملی، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کو ملی، پڑ پوتے یوسف علیہ السلام کو ملی۔ اتنی نعمت جس کے ہے وہ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے کون سے دین پہ رہو گے؟ کیا گمان ہو سکتا ہے کہ نبی کی اولاد کبھی کفر کر سکتی ہے، کبھی شرک کر سکتی ہے، کبھی دین سے ہٹ سکتی ہے؟ لیکن قرآن کے پہلے پارے میں اللہ نے بڑے اہتمام سے دوسرے نبیوں کی وفات کا ذکر نہیں کیا جتنا یعقوب علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا، اور اس وقت کیا گفتگو باپ بیٹوں کی ہوئی وہ بھی ذکر کیا، امت کو بتانے کی خاطر کہ جب نبیوں کا خاندان اولاد کی فکر کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے تو تم اپنی اولاد کے بارے میں بے فکرے کیسے مر سکتے ہو؟ کہ میں اگر نمازی ہوں، میں اگر جماعتی ہوں، میں اگر دیندار ہوں، میں اگر داڑھی والا ہوں تو میرے بچے بھی دین پہ رہیں گے، گارنٹی نہیں دے سکتے کب کس کی اولاد کافر بن جائے گی۔ نبیوں کی اولاد جب کافر بنی ہے تو ہماری اولاد کافر کیوں نہیں بن سکتی؟ اس واسطے بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ اپنی اولاد کی دینداری کی فکر جب ہمارے بس میں ہے، طاقت میں، تب کرنا چاہیے، جب ہمارے بس سے باہر ہو جائے، بچے جوان ہو جائیں، وہ 18 سال کو پہنچ جائیں، حکومتوں کا سپورٹ لے لیں، 18 پلس ہو جانے کے بعد وہ عیاش، بے حیا، بے شرم، آوارہ ہو جائیں، پولیس ان کے سپورٹ میں، قانون ان کے سپورٹ میں، بوائے فرینڈ اس کی نظر میں ہیرو، باپ اس کی نظر میں ویلن، یہ بن کے جب آ جائیں، اس موقع پر کسی مولانا کے ہاتھ پکڑ کر، کسی بزرگ کے ہاتھ چوم کر، کسی بابا سے پلیتا اور تعویذ لے کر، کہیں جھاڑ پہ لٹکا کے، کہیں قبرستان کے قبر میں دفنا کے، اب پلیتے وظیفے جلا کے اللہ سے رو رو کے بچی اور بچے کی ہدایت اور اس کی انسانیت اور تربیت کے لیے دعا مانگنے سے لاکھ درجے بہتر ہے جب بچے 5 سال کی عمر سے کے ہوں تبھی سے ان کی تربیت ایسی کرو کہ وہ بڑے ہونے کے بعد کسی غیر کی گود میں جا کے نہ بیٹھے، تبھی سے تربیت ایسی کرو کہ وہ 18 پلس ہو جانے کے بہانے سے باپ باپ کے خلاف کھڑی نہ ہو جائے، تبھی سے ایسی تربیت کرو کہ وہ 18 پلس ہو جانے کے بعد ارینج میرج کے بجائے لو میرج، رجسٹر میرج، کورٹ میرج، سول میرج کے سپورٹ میں نہ کھڑی ہو جائے کہ مجھے ماں باپ کا چنا ہوا پسند نہیں ہے، میرا چناؤ میں خود لڑوں گی اور اپنا الیکشن خود جیتوں گی، یہ کہہ کر وہ اپنا لائف پارٹنر خود چن رہی ہے، ماں باپ کے خلاف جا رہی ہے۔ ایسی نوبت آنے سے پہلے یہ تربیت کے مراحل اور موقع ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت ہم سب کے لیے تڑپا دینے والی ہے کہ جب نبی اپنی اولاد سے بے فکر نہیں ہے، بے چین ہے، تو ہم اپنی اولاد سے بے فکر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ نے سارے انسانوں کو ایسی دی ہیں جس میں سب لوگ، اکثر و بیشتر لوگ بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے وہ 2 نعمتیں؟ الصحہ، ایک ہے صحت اور تندرستی، والفراغ، اور دوسری ہے فرصت۔ صحت کے معاملے میں کیا بے فکرے پڑے ہوئے ہیں؟ معلوم ہے پورے ڈاکٹر بول رہے ہیں جنک فوڈ نہیں کھانا، فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، اور کول ڈرنکس نہیں پینا، بیڑی گٹکا تمباکو سگریٹ نہیں پینا، اس سے کینسر آئے گا، کڈنیاں فیل ہوں گی، اور اس سے معدہ خراب ہوگا، فلاں ہوگا۔ لیکن ماں باپ خود رات بھر فلمیں، سیریل، موبائل دیکھ کے مرے ہیں، تو
تو صبح یہاں اٹھ کر بچے کو ناشتہ نہیں بنا سکتے، گھر کا کھانا نہیں دے سکتے، ٹیفن نہیں بنا سکتے، اس لیے ماں لیٹی ہوئی ہے، بچے کو باپ تیار کر رہا ہے، اور باپ جاتے جاتے کسی ٹیفن سینٹر سے اڈلی کا ایک ٹیفن لے لیا، اور وہاں دوپہر کے کھانے کے لیے، لنچ کے لیے وہاں سے پوری خرید لیا اور ٹیفن میں ڈال کے لے جا کے دے کے آ رہا ہے۔ افسوس، مرنے کے قابل ہیں ایسی عورتیں جو اپنے بچوں کو اسکول کا ٹیفن ہوٹل سے دلا کے کھلاتی ہوں، جہاں پاکی نہیں، صفائی نہیں، تیل گھٹیا اور گندا، اور مکھی مچھر پڑے ہوئے ناپاک قسم کے انسان بناتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کھلائے جا رہے ہیں۔ کس نے شروع کیا جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ؟ کس نے شروع کیا؟ کسی اللہ والے نے شروع کیا، کسی بزرگ نے شروع کیا، کسی ولی نے شروع کیا؟ تو کس کی سنت سمجھ کر ہم ٹوٹ پڑے اور مارے بھاگے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو کھانے اور کھلانے کی خاطر؟ رات کے 2 بجے برقع پہنی ہوئی عورتیں مندی کی ہوٹلوں پہ نظر آ رہی ہیں، رات کے 2 بجے، رات کے 2-2:30 بجے تک مسلمان برقع پوش عورتیں نیلوفر کی چائے پینے کے واسطے اور دوسرے ہوٹلوں کی چائے پینے کے واسطے عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ تعجب ہوگا کہ گھر کی تہذیب اور کلچر، مسلمانوں کا رہن سہن کہاں مر گیا؟ کون سکھا رہا ہے؟ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ رات ہوتے ہوتے تو گلی کے کتے بھی سو جاتے ہیں، لیکن مسلمان سونے تیار نہیں ہے، وقت پہ اٹھنے تیار نہیں ہے۔ جب یہ نیند کا سسٹم خراب، کھانے کا سسٹم خراب، 12 بجے کھا کے سو رہا ہے، رات دیر تک جاگ رہا ہے، تو صحت برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جوانی میں شوگر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کڈنیاں فیل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کولیسٹرول بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ 40 سال کی عمر میں ہی چہرہ 70 سال کی طرح دکھ رہا ہے، جوان ہونے کے باوجود بھی بیوی کی خواہش پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو امراض پیدا ہو رہے ہیں، صحت برباد ہو رہی ہے۔ صحت کے حساب سے آج تک کسی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے؟ کسی سے پوچھا؟ ہوٹل بازی جو ہمارے گھروں میں عام ہوتی جا رہی ہے، کتنی چربی اور کولیسٹرول چڑھا ہوا ہے۔ پیٹ ہمارے قابو میں ہے، پیٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کبھی اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو پیٹ کتنا تڑپ رہا ہوگا، ایسا لگے گا کہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا پیٹ ہے۔ ہم نہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم الگ ہیں، ہمارا پیٹ الگ ہے، 2 فیملیز جی رہے ہیں۔ اس طرح ہمارا صحت کا نظام برباد ہوتے جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز ہے فرصت، ٹائم پاس کرنا۔ کتنا ٹائم ہے، بیٹھو کرے کہاں جاتے، ٹائم بہت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ٹائم پاس کرنے والے نہیں ملیں گے؟ سورج کسی کے انتظار میں کھڑا نہیں رہتا، سورج کسی کا انتظار نہیں کرتا، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، عمر لمحہ بلمحہ ڈھلتی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹائم کے سلسلے میں بھی لوگ بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میری عمر 20 سال ہی ہے، ابھی میری عمر 40 سال ہی ہے، ابھی میری عمر 50 سال ہی ہے، اور بہت لمبا مجھے جینا ہے۔ کیا اصحاب کہف کی اولاد سے سمجھ رکھا ہے خود کو کہ جیسے وہ 900 سال 310 سال تک سوتے رہے، ہم بھی 10-15 سال سوتے رہیں گے، پھر ہم اٹھیں گے تو بھی اللہ ہمیں زندگی دے گا؟ اصحاب کہف کی اولاد نہیں ہیں ہم کہ لمبی لمبی عمریں ملیں۔ قوم لوط، قوم صالح، قوم نوح کی اولاد نہیں ہے کہ ہزار سال ملیں۔ 50-60 سال میں بندہ جنازے کی نماز پڑھا کر دایاں سلام پھیر کے بایاں سلام پھیر کے انتقال ہو رہا ہے، جنازہ پڑھانے والا سلام پھیر کے وہیں پر انتقال ہو رہا ہے، تو پھر کیسے مطمئن ہو اپنے ٹائم کے بارے میں کہ اور ٹائم بہت لمبا ہے؟ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے ٹائم کے سلسلے میں، ٹائم وہ دولت ہے، وہ پراپرٹی ہے جو نظر نہیں آتی، مگر جب ختم ہو جاتی ہے تو زندگی خالی ہو جاتی ہے۔ اب آدمی کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ جو آدمی ٹائم کو ضائع کرتا ہے، دراصل وہ اپنی زندگی کو ٹکڑے کر کے بکھیر رہا ہے۔ کبھی تھوڑا ٹائم اپنی زندگی کا ایک ٹکڑا کٹے کو دیا، کبھی تھوڑا ٹائم چبوترے کو دیا، کبھی تھوڑا ٹائم ویڈیو گیم کو دیا، کبھی تھوڑا ٹائم پان پراگ گٹکا تمباکو سگریٹ کو دیا، کبھی تھوڑا ٹائم پان ڈبے کو دیا، کبھی تھوڑا ٹائم گرل فرینڈ کو دیا، کبھی تھوڑا ٹائم لڑائی جھگڑے کو دیا۔ یہ اپنی زندگی بکھیر رہے ہو تم ادھر ادھر، جو تمہیں کچھ واپس ملنے والی نہیں ہے۔ ٹائم ایک گھڑی ہے، اور اس گھڑی میں چلنے والے کانٹے یہ سونے کے 1000 خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک لمحہ وہ جو سیکنڈوں کا اور منٹ کا جو آگے بڑھ رہا ہے، 1000 خزانوں سے زیادہ وہ قیمتی ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا، خزانہ تمہیں واپس مل جائے گا، وہ 1 منٹ کا لمحہ جو آگے بڑھا وہ واپس نہیں ہوگا۔ کتنا قیمتی وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔
اسی واسطے علماء نے لکھا ہے وقت تمہارا سب سے بڑا دوست بھی ہے اور ٹائم تمہارا سب سے بڑا دشمن بھی ہے۔ اگر تم ٹائم کا صحیح یوز کرو گے تو ٹائم تمہارا سب سے بڑا دوست ہے، جو اچھا بنا دے گا، تمہیں بہترین بنا دے گا، چمکا دے گا، شائننگ لا دے گا، اور لوگ تمہارے ہاتھ چومنے لگیں گے، تمہیں ڈگریاں، تم سے ملنا، تمہارے سے ٹائم لینا، تمہارے سے آٹوگراف لینا، تمہیں جاب دینا، فخر کریں گے فلاں صاحب کا گھر ہمارے گھر کے بازو ہے۔ اور اگر ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا تو ٹائم تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، کوئی ملنا نہیں چاہے گا، کوئی فون تمہارا ریسیو نہیں کرنا چاہے گا، کوئی تمہیں 10-15 روپے قرضہ دینا نہیں چاہے گا، تمہیں کوئی اپنے گھر بلا کے کھلانا نہیں چاہے گا۔ بیکار آدمی چھوڑو، اس سے آگے بڑھو۔ ٹائم کو اگر یوز نہیں کرو گے تو ٹائم تمہیں برباد کر دے گا۔ ہر گزرنے والا لمحہ یہ تمہیں آواز دیتا ہے میں واپس نہیں آؤں گا، جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ آج تم وقت کو ضائع کرو گے تو کل یہی ٹائم تمہیں ضائع اور برباد کر دے گا۔ اور بالخصوص جوانی کا جو ٹائم ہے، یہ بڑھاپے کے عمر میں 1000 بار افسوس کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ جوانی کے 1 گھنٹے کی حفاظت کر لو، بڑھاپے میں آ کے افسوس کرنے کے بجائے اس جوانی کے 1 گھنٹے کی حفاظت کر لو۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، ٹائم انہیں بے قدرہ بنا دیتا ہے۔ اب لوگ ان کی قدر کرنے تیار نہیں ہوتے، اور سچی بات یہ ہے کہ ٹائم اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں کل قیامت کے دن حساب ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنا وقت کہاں گزارا۔ اس واسطے ٹائم جو فری ملتا ہے، وہ فری ٹائم دراصل شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اسی ٹائم جب انسان فری بیٹھتا ہے، شیطان کوشش کر کے اس سے گناہ کرانے لگتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا فرصت کا وقت دراصل یہ معصیت کی چابی ہوتی ہے۔ فرصت کا وقت معصیت کی چابی ہوتی ہے۔ ٹائم فری ہے، بیٹھیں، خاموش نہیں بیٹھیں گے، موبائل کھولیں گے، یوٹیوب کھولیں گے، گوگل کھولیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، ننگی تصویریں دیکھیں گے، ناچ گانے دیکھیں گے، کیونکہ ٹائم بہت ہے اپنے پاس۔ اور دشمن جو مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے پیچھے پڑا ہے، انہیں 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کا پلان بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو برباد کرنے، سلیبس کیسا بنائیں، اور ان کے لیے ڈیزائن کیسا کریں، اور ان کو برباد کرنے کے لیے کیا نیا فیشن لانچ کریں، ان کو برباد کرنے کے لیے کیا نئی فلمیں بنائیں، ان کو برباد کرنے کے لیے کیا نشے کے نئے چیزیں مارکیٹ میں لائیں، ان کو برباد کرنے کے لیے بے حیائی کے کیا لباس مارکیٹ میں لائیں۔ یہ سارا سسٹم دشمن کر رہا ہے۔ ورنہ جو کپڑے ہم اور آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ کسی سیدنا عبد القادر جیلانی کے ڈیزائن کیے ہوئے نہیں ہیں، ان کی اولاد کی کمپنی کے نہیں ہیں۔ یہ جو پینٹ، بوشرٹ، ٹی شرٹ، جینس یہ ہماری لڑکیاں بچیاں پہن کے جو گھوم رہی ہیں، یہ سب یورپین کلچر کا مستقل پلان ہے کہ انہیں کیسے کپڑے پہنانا چاہیے، ان کی سوچ کیسے بنانا چاہیے۔ ہم جو پلانا چاہیں ان کی نسل وہی پیے گی۔ اس واسطے انہیں دودھ پسند نہیں آتا، شہد اچھا نہیں لگتا، انہیں زیتون اچھا نہیں لگتا، انہیں کول ڈرنکس اچھا لگتا ہے، انہیں ٹیمپروری اور تھوڑی دیر کے لیے طاقت پہنچانے والے ڈرنکس اچھے لگتے ہیں۔ کس نے شروع کروایا؟ ایک ماچس کی تلی تک کا پلان کیا جاتا ہے کہ مسلمان کو کیسے گمراہ کیا جائے۔ اس واسطے یاد رکھو، ہم گھنٹوں بیٹھ کر ریلز دیکھنے تیار ہیں، لیکن 10 منٹ قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کتنے منحوس انسان ہیں کہ گھنٹوں ہم شیطان کو وقت دینے تیار ہیں، لیکن 10 منٹ رحمان کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یاد رکھا جائے، ہم دنیا کے فائدے کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن آخرت کے خاطر وقت نکالنے تیار نہیں ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ وقت کی ناقدری کرنے والا دراصل اپنی موت کو قریب کر رہا ہے اور تیاری کے بغیر قریب کر رہا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، جتنا ٹائم گزر رہا ہے ہمارا ٹائم موت سے قریب ہو رہا ہے، اور یہ موت سے قریب ہو رہا ہے جبکہ ہم تیاری بھی نہیں کر رہے ہیں موت کی۔ ہم جب چھٹیاں ملتی ہیں تو ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا، احناف کا مسلک ہے کہ شادی کرنا، بیوی بچے رکھنا، یہ زیادہ بزرگی ہے یا شادی کرے بغیر کسی خانقاہ میں، کسی جھاڑ کے نیچے، کہیں پہاڑ پہ جا کے بیٹھ کے اللہ 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 کرتے، ذکر کرتے کرتے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جانا، یہ زیادہ بزرگی ہے؟ کیا زیادہ بزرگی ہے؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جھاڑ کے نیچے بیٹھنا، چشمے کا پانی پینا، درخت کے پتے کھانا، اللہ اللہ کرتے ہوئے مر جانا، یہ بزرگی نہیں ہے زیادہ۔ شادی کرو، بچے جنو، ان کی تربیت کرو اور ان کے ماحول میں رہ کر پھر اللہ اللہ کرو، یہ زیادہ بزرگی ہے۔ اس واسطے کہ جھاڑ پہ جا کے بیٹھے، وہاں جنگل میں جا کے بیٹھے، تمہیں کوئی ستانے والا نہیں، کوئی پریشان کرنے والا نہیں، بچہ روتا نہیں، بچہ پیشاب پیخانہ کرتا نہیں، اسے پیمپر بدلنا نہیں، کوئی بیوی ستاتی نہیں اور ٹینشن نہیں دیتی، بھیجا دماغ نہیں کھاتی، کچھ نہیں کرتی ہے، اب تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہے ہو تو یہ کوئی بزرگی نہیں ہے۔ بھیجا کھانے والی بیوی ملے، گردے دل کھانے والے بچے ملیں اور پورا جسم نوچ کھانے والے سالے اور سسرے ملیں، اس کے بعد بھی اللہ اللہ کرتا رہے، یہ زیادہ بزرگی ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ شادی، فیملی، بچے، سب، ان سب کی تربیت، ان سب کی اخلاق، ان سب کو انسان بنانا، اپنے انسان بننے کے ساتھ ان سب کو اللہ کا بندہ بنانا، خود اللہ کا بندہ بننے کے ساتھ، یہ زیادہ بزرگی کی بات ہے۔ اسی واسطے جمعہ کے دن نہا دھو کے، فرشتوں جیسے کپڑے پہن کے، سرما لگا کے اور بہترین داڑھی بنا کے، اچھی ٹوپی پہن کے اور یہاں شریف بن کے بیٹھنا بزرگی نہیں ہے۔ جمعہ کے بعد جب دکان پہ جا کے بیٹھتے ہو اور گاہک سے گالیاں اور بدزبانی کرتے ہو، اس موقع پہ شرافت دکھانا یہ بڑی بزرگی ہے۔ یہاں آسان ہے چونکہ یہاں پر ایک دوسرے کو سب فرشتے ہی دکھتے ہیں اور یہاں وہ جگہ بھی فرشتوں کی ہے، یہاں پر شیطان نہیں آتے، تو یہاں بزرگ بننے سے زیادہ مارکیٹ میں بزرگ بن کے دکھانا، یہاں بزرگ بننے سے زیادہ کالج میں بزرگ بن کے دکھانا، یہاں شریف بننے سے زیادہ کلاس روم میں شریف بن کے دکھانا، یہ زیادہ ٹف ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے۔ یہاں تو ماشاءاللہ آنکھیں بند کر کے بندہ مراقبے میں بیٹھا رہتا ہے، جب بیان ختم ہوا تب آسمان سے اترتا ہے، اور وہاں کلاس میں بیٹھنے کے بعد کلاس روم کی کوئی لڑکی نظر سے نہ گزر سکتی ہے جب تک کہ یہ نہ جھانک لے اور تانک لے۔ وہاں شریف اور انسان بن کے دکھاؤ، یہ شرافت سیکھنے کی خاطر خاندان بنایا جاتا ہے، ورنہ تو کہا جاتا کہ نہیں دنیا چھوڑو، فیملی چھوڑو، اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگل میں جا کے بیٹھو، جنت مل جائے گی۔ یہ کام تو بنی اسرائیل کر کے مرے ہیں، اس امت کو یہ کام نہیں دیا گیا ہے، اس امت کو فیملی میں رہ کر انسان بن کے دکھاؤ۔ گرمائی کی چھٹیاں ہم کیسے گزارتے ہیں؟ عام طور سے 3 طبقے ہیں، ایک مالدار طبقہ، ایک مڈل کلاس کا طبقہ اور دوسرا غریب طبقہ۔ 3 طبقے ہر سماج میں رہتے ہیں۔ اب ان میں سے جو مالدار طبقہ ہے وہ بھی 2 طرح کا ہے، ایک خالص مالدار ہے، دنیا ہی دنیا سوار ہے، نہ اس کی فیملی کبھی نماز پڑھی، نہ ان کے چہروں پہ داڑھی، نہ کبھی علماء کی صحبت، نہ کبھی مدارس دیکھے، نہ کبھی قرآن اٹھا کے پڑھے، کیا ہے؟ ایسے جو دنیا دار طبقہ رہتا ہے، جیسے ہی سمر ویکیشن آتا ہے پلان بناتے ہیں چلو اوٹی جائیں گے، دبئی جائیں گے، کشمیر گھومیں گے اور کہیں گھوم کے آئیں گے، مختلف کنٹریز گھومیں گے، گوا جائیں گے، کلکتہ جائیں گے، کیرلا کا پلان بنائیں گے۔ ایسے جو لوگ رہتے ہیں سیر و تفریح کرنا، اب جب سیر و تفریح میں جاتے ہیں تو کیا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، بچے بڑے مرد عورت سب ویڈیوز لینا، فوٹوگرافی کرنا، ناچ گانے، میوزک، بہترین ہوٹل 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہنا کھانا، اور اگر فارم ہاؤس بنائے وہاں پر 1 ہفتہ فارم ہاؤس میں گزار کے آنا اور وہاں پر میوزک لگا کے ڈانس لگا کر بچے بڑے سب ناچتے کرتے رہنا۔ اور ان کے نوجوان اگر فیملی کے ساتھ نہیں گئے تو بہترین بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گاڑیوں میں ریسنگ کرنا، اور دوستوں کا کوئی گروپ مل گیا تو لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، 1 ہفتہ لانگ ڈرائیو پہ، اور بائک پہ ایسی بائک خریدی جائے جہاں بیٹھ کر اپنا سفر کا پورا سامان لے کر اپنا ویڈیوز بناتے ہوئے، بلاگز بناتے ہوئے یہاں سے وہاں تک جا کے آئیں گے۔ اور پھر گرمیاں زیادہ ہو گئیں تو چلو کہیں سوئمنگ پول میں جا کے نہا دھو کے اچھل کود کے کسی تالاب میں، کسی سمندر میں، کہیں فلاں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کی خبریں آتی ہیں، ایسے لڑکے لڑکیاں جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں ہوٹلوں میں جا کے رکیں گے، زنا بدکاری بھی ہوگی، نشہ بھی ہوگا، لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے یا ریسنگ پہ جائیں گے ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے، اور تیرنے کے لیے سوئمنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر موت کی خبریں بھی آئیں گی۔ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح چھٹیاں گزارنے کے بعد جان بھی خطرے میں، ایمان بھی خطرے میں۔ نمبر 2، دوسرا مالدار طبقہ جو تھوڑا بہت دیندار رہتا ہے،
اسے جب چھٹیاں ملتی ہیں تو عام طور سے یہ لوگ عمرے کا سفر کا پلان بنائیں گے، مدینہ منورہ کا سفر کریں گے۔ اچھی بات ہے، اچھی جگہ سفر کر رہے ہو، جگہ اچھی ہے، لیکن سفر کرنے کی نیت کیسی ہے؟ اس میں بالعموم نیت ہوتی ہے گھومنا ہی ہے نا، مدینہ گھوم کے آ جائیں گے، گھومنا ہی ہے نا، مکہ مکرمہ گھوم کے آ جائیں گے۔ احمق کہیں کہ وہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے، نیت درست کرو پہلے، وہ عبادت کی جگہ ہے، وہ ڈرنے کی جگہ ہے، وہ عظمت کی جگہ ہے، وہاں نبیوں کا خون بہا ہے، وہاں صحابہ کا خون بہا ہے، ان کی قربانیاں ہیں، اس جگہ کو تم پکنک پلیس سمجھ رہے ہو۔ ایسا دیندار طبقہ بھی ہے جو گھومنے کی خاطر جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دیندار طبقہ جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، نماز جو جماعت سے ہوتی ہے اس میں شریک ہو گیا، اس کے بعد گروپ بنا کر مدینہ منورہ کے صحن کی چھتریوں میں آپس میں گروپ بندیاں اور گروپ کی شکل میں بیٹھ کر ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، وہاں پر قوالیاں بھی سنیں گے، وہاں پر ریلز اور اسٹوریاں بھی دیکھیں گے، ہنسی مذاق بھی ہوگا، اور آنے جانے والوں کی ویڈیوز بھی بنائیں گے، خود گنبد خضرا کی طرف بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کر سیلفیاں بھی لیں گے۔ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حرم شریف میں ہو رہا ہے۔ ویڈیو حرام اور ناجائز ہے اپنی بنانا بلا وجہ اور بلا ضرورت کے، فوٹوز لینا اپنی بلا وجہ بلا ضرورت کے حرام ہے، چاہے کسی بڑے بزرگ کے بھی لیے جائیں، کسی بڑے اللہ والے کے بازو کھڑے ہو کے سیلفی لیے جائیں، وہ بھی حرام اور ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ علماء نے جس کی اجازت دی ہے اسی کی اجازت ہے۔ پاسپورٹ بنانے کے لیے جائز، آدھار کارڈ بنانے کے لیے جائز، کسی اور ایڈمیشن فارم کے لیے جائز، کسی ڈاکومنٹس کے لیے جائز، دینی کاموں کی نشر و اشاعت کے لیے جائز، باقی فالتو کاموں کے لیے ویڈیو کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں جائز بولا خود بھی عمل کیا، جہاں جائز بولے علماء بھی عمل کر رہے ہیں۔ کبھی پاسپورٹ کے لیے فوٹو اٹھاتے وقت نظر نہیں آیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کبھی آدھار کارڈ کے لیے فوٹو لیتے وقت نظر نہیں آیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ضرورت سمجھ کے لے رہا ہے۔ علماء بھی ضرورت سمجھ کر اگر ویڈیو بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں تو یہ بھی ضرورت ہی ہے، اپنی ضرورت ہے، اور دینی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدھا پاگل ہونے کی علامت ہے۔ پورا پاگل ہونا گناہ نہیں ہے، آدھا پاگل ہونا غلطی ہے۔ پورا پاگل ہوا تو شریعت بھی اس سے مرفوع کہہ دیتی ہے کہ بھئی پاگل ہے، چھوڑ دو، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آدھے پاگل وہ دنیا کے لیے بھی مصیبت ہے، خود کے لیے بھی مصیبت ہے۔ تو یہ جو دیندار لوگ ہیں، مالدار ہونے کے بعد نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لباس صحیح نہیں رہتا، حرم مکی اور مدنی میں جانے کے بعد بھی بچے بچیاں پینٹ ٹی شرٹ پہنتی ہیں، حرم میں ویسے کپڑے پہن کے اوپر سے پتلا سا برقع پہن کر، جیسے کوئی خطیب صاحب شایا پہن کے آ جاتے ہیں، اس طرح کا پتلا والا برقع اوڑھ کے آ جاتی ہیں، باقی پورا جسم جینس اور ٹی شرٹ پہ رہتا ہے، وہ چاہے عرب کی ہی لڑکیاں کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بے حیائی، بدتمیزی آپ میں سے بعض لوگ عرب کی بچیوں کے بھی حرم مکی اور مدنی میں دیکھ چکے ہوں گے۔ اور تیسرا طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے، اب اس کے پاس دبئی جانے اور شارجہ جانے اور فلاں جانے کے پیسے تو نہیں رہتے ہیں، یہ یہاں سے ٹینک بنڈ بھی جائے گا تو رکشے میں جائے گا، لفٹ مانگ کے جائے گا، اس کے پاس اتنا کہاں رہے گا۔ اب اس کے شوق الگ رہتے ہیں، اپنے حساب کے چلر دوست، اپنے حساب کے سڑک چھاپ دوست، اپنے حساب کا چبوترا، اپنے حساب کا کٹا، اپنے حساب کی بیڑی، اپنے حساب کا گٹکا تمباکو، یہ اس کے لیے شوق کی چیزیں رہتی ہیں، وہاں اس کا وقت گزرتا ہے۔ ماں بیمار ہے، بہن شادی کے قابل ہو گئی ہے، چھٹیاں ملی ہیں، میں الیکٹریشین کا کوئی ہنر سیکھ لوں گا، پنچر ڈالنا سیکھ لوں گا، پینٹ مارنا سیکھ لوں گا، اے سی میکینک کا کام سیکھ لوں گا، تاکہ میری چھٹیوں میں 500,000 کما کے لاؤں، ماں باپ کا سہارا بنوں، اولا اوبر چلا لوں گا، ریپیڈو چلا لوں گا، سویگی زومیٹو چلا لوں گا، کچھ کما لوں گا، گزارا ہو جائے گا، ماں باپ کا سہارا بن جاؤں گا، یہ کچھ نہیں رہے گا، فالتو وقت گزارا کٹو چبوتروں پہ کریں گے ایسے دوست۔ اور ادھر ادھر کے تالاب جہاں پر کتے بلیاں بھی نہا کے آ جاتے ہیں، وہاں جا کے نہا کے آ جائیں گے، کام ختم ہو گیا اپنا۔ اس میں اگر اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن بولنا تو باہر صورت پڑے گا جو ریالٹیز ہیں۔ اور چوتھا طبقہ ہے متوسط طبقہ، مڈل کلاس کا طبقہ، جو دیندار بھی ہے۔ اب ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں علماء سے ملتے ہیں، یا وہ طبقہ بھی جو دنیا دار ہے لیکن ٹھوکر کھایا ہے، جوتے کھایا ہے، اسے مرچی لگی اور زخم ہوا ہے، تو اب اپنی اولاد کو دیندار بنانے کا فیصلہ کیا، چونکہ بیٹی بھاگی ہے، خاندان کا کوئی بدماش بنا ہے، کوئی ٹیررسٹ بنا ہے، کوئی مرڈر کرنے والا بنا ہے، کوئی کسی پر جیل کا کیس ہوا ہے، اب عقل آئی کہ نہیں بچے کو دیندار بنانا ہے۔ وہ طبقہ بالعموم
اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، علماء کی صحبت میں رکھتا ہے، سمر کلاسز میں ایڈمیشن دلواتا ہے. بہر صورت یہ اچھا کام ہے جو ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں بھیجانا، علماء کی صحبت میں بھیجانا، اور سمر کلاسز جو چل رہی ہیں کسی بھی مسجد میں وہاں بچے کا ایڈمیشن کرانا. دیکھیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے مسلمانوں کا 2% طبقہ ہی وہ مدرسوں کو آتا ہے، 98% طبقہ وہ اسکول اور کالجوں میں جا رہا ہے. اسکول کالجوں کا حال کیا ہے؟ نماز نہیں، کلمہ نہیں، لباس نہیں، اچھی صحبت نہیں، گٹکا تمباکو سگریٹ والے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے والے، لیونگ والے. 7-8 سال کے بچوں کے بیگوں میں پروٹیکشن کے پیپر اور کاغذات مل رہے ہوں، زنا اور بدکاری سے کرنے کے بعد حمل قرار نہ پا جائے، حمل نہ ٹک جائے، اس واسطے گولیاں مل رہی ہوں. ایسے ماحول میں ہمارے مسلمانوں کا بچہ پڑھ رہا ہو جہاں روزانہ یوگا، سرسوتی اور لکشمی دیوی کی پوجا، اور جہاں کلچر کے نام پر مکس کلچر، انڈین کلچر کے، بھارتی کلچر کے نام پر اسٹیج پر لڑکوں لڑکیوں کو نچانا. اس ماحول میں جب ہمارا بچہ پڑھے گا، کو سسٹم سے آئے گا، تو بے حیائی کے علاوہ کوئی اچھا ماحول اسے نہیں ملے گا. اسکول ہم پڑھانے کے لیے مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کے اسکول کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پرموٹ کرتے ہیں. ہندوؤں کے اسکول میں چھوڑنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ انگریزی اچھی آئے گی، ایجوکیشن اچھا ہے. اور پھر پڑھ کے آنے کے بعد اسکولوں کا ٹائمنگ بہت لمبا ہے، اور آنے کے بعد ہوم ورک بہت زیادہ ہے، تو ٹیوشن میں ایڈمیشن دلوانا، ہوم ورک سے فرصت نہیں ہے، تو پوری پڑھائی کے ٹائم میں مکتب پڑھانے کا موقع نہیں ملا، کسی مول صاحب کے پاس قرآن پڑھانے کا موقع نہیں ملا. اب موقع ملا ہے برے ماحول سے، گندے ماحول سے، فتنے کے ماحول سے اچھے ماحول میں لاؤ. اب تک لڑکیوں کے ماحول میں رہا، اب انسانوں کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، علماء کے ماحول میں، جماعت کے ماحول میں لاؤ، تاکہ ہمارے بچے بچیاں سدھریں اور ان کا سمجھے کہ مسلمان ہوتے کیسے ہیں. انہوں نے بچپن سے ہی عیسائیوں کو، ہندوؤں کو دیکھا تو ان کی تہذیب اچھی لگنے لگی، مسلمانوں کا رہن سہن انہیں عیب اور برا لگنے لگا. ہمارے دیکھیں ہمارے باپ دادا جو آج 30-40-50 سال کے ہیں، وہ نمازی ہیں، تو آپ کے اور ہمارے نمازی بننے میں ہمارے باپ دادا کی محنت ہے. وہ زیادہ ڈگریاں پڑھے کہ نہیں کرے، وہ مسجدیں بنائے کہ نہیں بنائے، لیکن ان کی محنت کا نتیجہ کہ آج کے 40 سال کی عمر کے لوگ نمازی جو بنے ہیں، باپ دادا کی دعائیں، محنتیں. ہم 40-50 سال کی عمر ہو کر اپنی اولاد پر کیسی محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے بعد وہ بھی نمازی باقی رہیں. ہم میں سے ہر آدمی کی یہ تمنا ہے، میں ڈاکٹر بنا تو بچہ بھی ڈاکٹر بننا چاہیے، ویسے پڑھاتا ہے. میں ایڈوکیٹ بنا، جج بنا تو بچے کو بھی ایڈوکیٹ اور جج بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کی فیلڈ بھی اچھی ہو جائے. میں اگر دکان کھولا، بزنس میں آیا تو بچے کو بھی تاجر بنانا چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بزنس بچہ سنبھالے. میں اگر لیڈر بنا تو میرے بعد میرا بچہ لیڈر بنے تاکہ وہ بھی پالیٹکس میں رہے. ہر انسان کی دنیا کی نعمتوں کے بارے میں یہ تمنا رہتی ہے، جو مجھے نصیب وہ میری اولاد کو بھی نصیب. حتیٰ کہ اتنا لوٹ کر لوگوں کا حرام کا، قبضے کا، لینڈ مافیا بن کر 7 پیڑھیوں تک کے واسطے بھی وینچر بنا کے رکھے ہیں لوگ. میری 7 نسلیں کھائیں. ایسے کالجز بناؤ، ایسے ہاسپٹلز بناؤ، ایسے وینچر بناؤ، ایسے مالز بناؤ، ایسے فلاں کرو، چاہے وہ اوقاف کی زمینوں پہ بناؤ، لینڈ مافیا بن کے لوٹ کے بناؤ. جب 7 پیڑھیوں تک کے نوالوں کی فکر ہے تو اپنی ڈی این اے اور اپنے خون کے واسطے ایمان اور جنت کی فکر کیوں نہیں ہے کہ میں جو داڑھی رکھا ہوں میرا بچہ بھی رکھے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میرا بچہ بھی پڑھے، میں جو مسجد کو آ رہا ہوں میرا بچہ بھی آئے، جو صورتیں مجھے یاد ہیں میرے بچے کو بھی یاد ہو جائیں، جو میں اللہ کو مانتا ہوں میرا بچہ بھی وہ یقین والا بن جائے. یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے. ہم میں سے جو 40-50 سال کے ہیں، کوئی ایک بھی شاید 100 میں سے 10 آدمی بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کہ میں 40 سال کا ہوں ایک مسجد بنایا ہوں. ہم جن مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی ہیں. ہم نہ مدرسے بنا سکے، نہ مسجدیں بنا سکے، نہ اولاد کو حافظ عالم بنا سکے. کم از کم مسلمان بنانے کا جو ٹائم ملتا ہے وہ ٹائم بھی ہم، اسکول والوں کی بدماشی کیا شروع ہو چکی. اب 8-9-10 مہینے پڑھائے، ابھی بھی ان کو سکون نہیں آیا، کھا کے پیٹ بھر کے اسکول میں ہی سمر کورس شروع کر دیں گے، اور جو ہالیڈے ہوم ورک رہے گا وہ ہم یہاں کرائیں گے. آپ کے بچے کو باہر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ہوگا کیا؟ ماں باپ بھی چونکہ بچے کوئی شریف نہیں ہیں، چونکہ شریف ہوں گے بھی نہیں، پیدا ہوئے خود ماں باپ کی شرارت سے، تو یہ شریف کیسے ہوں گے؟
تو اب ماں باپ بھی یہ چاہیں گے بھئی چھٹیوں میں بھی یہ بچے ایک 8-10 گھنٹے ہمارے سے دور ہی رہیں، ان کو سنبھال نہیں سکتے، ان کو جھیل نہیں سکتے۔ اس واسطے اگر اسکول والے خود ایک 5-6 گھنٹے رکھ لیتے اور پڑھاتے ہیں تو آرام سے ایک 1500 اور فیس دے دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا، ہالیڈے ہوم ورک چل رہا ہے، ابھی بھی وہ دین سے محروم ہے، وہ ہالیڈے ہوم ورک ٹیوشن میں نہیں کرا لے سکتا، باقی ٹائم یہاں سمر کلاس میں بچے کو پڑھا کے قرآن حدیث اللہ رسول کا سکھا کر اسے مسلمان نہیں بنا سکتا۔ یہ دھوکہ ہے جو اسکول والوں کی طرف سے۔ ہاں اگر اسکول والے سمر کلاس کے نام پر دینی تعلیم کا شروع کیے ہوں تو آپ وہاں ایڈمیشن کراتے ہوں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ پیریڈ ان بچوں کے مسلمان بننے اور دینی تعلیم سیکھنے کا ہے۔ اس واسطے یاد رکھو، ہمارے زندگی میں جو غفلتیں چھائی جا رہی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ لیں۔ ہمارے شہر کے بڑے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ایک موقع سے 2009، آج سے 15 سال پہلے، ایک گاؤں میں جہاں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو دیکھا 9 آدمی نماز میں شریک ہیں۔ پوچھا کتنے گھر ہیں یہاں پر؟ 450 مکانات مسلمانوں کے ہیں۔ 450 مکانات میں سے ہر مکان سے 2 آدمی نماز کو آئے تو 900 آدمی نماز کو آ سکتے ہیں، لیکن آئے 9 آدمی۔ 9 میں سے 5 بوڑھے ہیں، 2 نوجوان ہیں۔ یہ 5 بوڑھے اگر مر جائیں گے تو اب نمازی جوان میں سے صرف 2 ہی رہیں گے بس۔ تو جہاں مسلمانوں کے 450 مکانات 900 آدمی نماز کو آنا چاہیے، وہ 9 جن میں 5 بوڑھے 2 نوجوان۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے گاؤں میں اسکول پڑھنے والے بچے بچیاں کتنے ہیں، تو کہا پورے گاؤں میں 2 اسکول ہیں، ایک گورنمنٹ کا اور ایک پرائیویٹ، اور اس پورے اسکول میں اسکول پڑھنے والے 120-130 بچے بچیاں ہیں۔ تو باقی بچے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، اسکول نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ان پڑھ اور جاہل جو مسلمان بنتے جا رہا ہے، 3 باتیں مسلمان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، ایک جہالت، دوسری غربت، تیسری فرصت۔ یہ 3 باتیں مسلمان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ مسلمانوں کی نسل جاہل رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ پڑھاؤ اپنی اولاد کو۔ مسلمان اگر غریب رہے گا اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، پیسوں کی خاطر عورتیں اپنا جسم اور عزت بیچنے تیار ہو جائیں گی، نوجوان جاب کی خاطر داڑھی نکال کر بے حیا بننے تیار ہو جائے گا، اور جو فرصت کا ٹائم ہے، فری ٹائم، اس میں اگر کوئی ہنر نہیں سیکھے تو برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہماری نوجوان گاؤں دیہات شہروں کا حال ہے۔ تو آپ بتائیں مسلمانوں کی ترقی کہاں سے ہوگی؟ کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کے کام ہم کر کیا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا، موبائل اور اسکرین کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ جوان بچے بچیاں یہ عام طور سے دیکھ لیں، گیمز میں، فلمز میں، ریلز میں نمازیں غارت کرتے ہوئے۔ نمبر 2، لڑکیوں کے اندر فیشن پرستی بڑھتی جا رہی ہے، ڈریسنگ، نمائش، ڈیزائننگ، ریل بنا کر اپلوڈ کرنا، سیریل دیکھنا، سیریز دیکھنا، یہ بھوت سوار ہوتے جا رہا ہے۔ نمبر 3، نہ گھر کا کام کرنے تیار ہے بچے بچیاں، والدین کی خدمت کرنے تیار نہیں ہیں، گھر کی صاف صفائی میں ہاتھ بٹاتی نہیں ہیں، پکوان آتا نہیں ہے، والدین سے بدتمیزی اور جواب دینا بڑھتے جا رہا ہے۔ نمبر 4، قرآن پورے سمر ویکیشن میں دیکھ لو، خود ماں باپ اور بچے بچیاں قرآن کتنی بار کھول کے پڑھ رہے ہیں، حلقہ بنا کر کبھی سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ واقعہ پڑھ رہے ہوں، کبھی درود کی محفل لگی ہو، دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، کوئی دینی کتاب گھر میں ہاتھ اٹھانا نصیب نہیں ہے۔ نمبر 5، بے مقصد گھومتے رہنا، ٹائم ملا ہے کبھی یہ محلہ کبھی وہ محلہ، کبھی ادھر گھوم کے آئے، کبھی سائیکل لے کے نکل گئے، کبھی بائک پہ نکل گئے، بازاروں میں، پارک میں، گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے برے لوگوں کی صحبت میں برباد ہو رہے ہیں۔ نمبر 6، اب گرمیوں کا موسم ہے تو شادیاں، فنکشنز، پارٹیز اور بے پردگی، وہاں پر ناجائز تعلقات، بے پردگی کی آب و ہوا، دوستیاں نبھانا اور چیٹنگ کرنا، بہانوں سے اپنی گرل فرینڈ جس سے کالج میں وقت بیتا تھا اب پارکوں میں ملنے کی، ہوٹلوں میں ملنے کی کوشش کرنا، ان کاموں میں نوجوانوں کا وقت برباد ہو رہا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ چھٹیاں وقت گزارنے کے لیے نہیں ہیں، چھٹیاں خود کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، خود کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آدمی مشین چلانے کے بعد 2 گھنٹے پھر مشین آف کر دیتا ہے، پھر انجن تیار ہونے کے واسطے، انجن پھر ٹھنڈا ہو کے آگے بڑھنے کے واسطے۔ ایسے ہی ہم 9 مہینے بچوں کو پڑھائے، 1-2 مہینے ہماری چھٹیاں پھر آگے بچوں کو تیار کرنے کے واسطے ہیں۔ چھٹیوں کا صحیح استعمال جنتی بنا دے گا، چھٹیوں کا غلط استعمال ہماری نسل کو جہنمی بنا دے گا۔ ماں باپ کی ذمہ داریاں، اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں،
ہم دیکھیں ہمارے بچوں پر ماحول کا اثر بہت پڑتا ہے. ہمارا دو باتیں، ماحول اور تعلیم، یہ دو باتوں کا اثر بچوں پہ بہت پڑتا ہے، اور یہ دونوں بہت خراب دی جا رہی ہیں. بچیوں کا ماحول کو سسٹم کا ہے، کالجوں کا، بازاروں کا، موبائل کا، یہ برباد ہو جانے والا ماحول ہے. اور ایجوکیشن تو جو دیا جا رہا ہے NEP کا ہو یا لارڈ میکالے کا ہو، سب ایسا ماحول ہے جو خدا سے بیزار کر دے، دین سے بیزار کر دے. اس واسطے ہمیں اچھا ماحول دینے کی ضرورت ہے. اچھے ماحول کی مثال عطر کی دکان کسی ہے، گزر بھی جاؤ گے خوشبو لگے گی، اچھی اسمیل آئے گی. اور برے ماحول کی مثال وہ آگ کی بھٹی کی ہے، نہ بھی بیٹھے گزر بھی جاؤ گے دھواں اور انگار سے محفوظ نہیں رہ سکتے. اچھے ماحول کی مثال کی وجہ سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں نفل نمازیں پڑھو. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، افضل نماز انسان کی فرض مسجد میں پڑھنا ہے، نفل گھر میں پڑھنا ہے. تاکہ باپ گھر میں نماز پڑھتا ہوا بچے دیکھیں گے، بچے بھی ساتھ پڑھیں گے، بچوں کو لے کے پڑھنے کا موقع ملے گا. سورہ یاسین، سورہ بقرہ گھروں میں پڑھو، سنتیں گھروں میں پڑھو، نفلیں گھروں میں پڑھو. اس سے گھروں کا ماحول بدلے گا تو بچوں کو دیندار ماحول ملے گا. اسی واسطے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں عبادت کرنے والے نہیں ملتے، تم بھی ایسے مت بنو کہ گھروں میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. دوسرا کام، سمر کلاسز میں دینی تعلیم دو اپنے بچوں کو، اس کی فکر کرو. 45 دن میں بچہ قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، نمازیں دعائیں سیکھے. خود بھی کتنا سیکھ رہے ہیں غور کر لو. آف لائن ہو آن لائن ہو، ایڈمیشن دلاؤ، پڑھاؤ بچوں کو. خود بھی ایک ٹارگٹ رکھو کہ ان 2 مہینوں میں میں فلاں سورہ سیکھوں گا، فلاں تفسیر سیکھوں گا. نمبر 3، چھٹیوں میں بچوں کو گھمانے، تفریح کرنے، فینشن میں، سب میں جیسے پلان بناتے ہو، گھر کے ماحول کو دینی بنانے کا بھی ایک پلان بناؤ. اس کے لیے چھٹیاں ہم کیسے گزاریں، ایک چارٹ بناؤ. کون سے ٹائم پہ اٹھیں گے، نماز کب پڑھیں گے، کون پڑھائے گا، کون سورہ یاسین سب بیٹھ کے پڑھیں گے، کھانا 3 ٹائم کا سب بیٹھ کے کھائیں گے. ہماری جو عمر قضا کی نمازیں ہیں وہ سب بچوں کے ساتھ ہم نمازیں قضا کریں گے. گھنٹوں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ فلمیں، ڈرامے، ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، لیکن نماز کا، تعلیم کا، قرآن کا کوئی پلان گھروں میں نہیں رہتا. مسلمانوں کے گھر ہیں. یہ پلان گھروں کا بناؤ. 12 بجے تک سوتے رہنا دن کے، رات میں 2 بجے تک فلمیں دیکھتے رہنا، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. درود شریف کا ٹارگٹ بناؤ کہ اس سمر کی چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ 5000 5 لاکھ اتنے ہم درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے. نمبر 4، اپنے بچوں کو نئے کورسز سکھاؤ، ہنر سکھاؤ. بچے کو میتھس میں کمزور ہے، انگلش اسپیچ میں کمزور ہے، ٹاکنگ میں کمزور ہے، فزکس میں کمزور ہے، بایولوجی میں کمزور ہے، وہ اسے ٹیوشن دلاؤ. اگر بچے کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، رائٹنگ بکس لا کے دو. اسپورٹس میں ایڈمیشن دلاؤ. بچے کو انگلش کلاسز اٹینڈ کرواؤ، کمپیوٹر سکھاؤ. یہ وہ چیزیں جو ہم بچوں کے صحیح اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. نمبر 5، بچوں کے ساتھ مل کر ورزش کرو. یہ جو ہمارا پیٹ پاکستان سے جو اٹیچ ہو چکا ہے وہ ڈسٹینس مینٹین کرو. اپنی جو چربی بڑھی ہوئی ہے، کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول، اسے ختم کرو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر. خود رسی لے کے کھیلو، خود کبھی جم جوائن کرو. بچوں کو لے جاؤ جو اس قابل ہیں کہ جم جوائن کر سکتے، کم از کم پارک لے جا کے گھومو. یہ صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 6، بچیوں کو بالخصوص پکوان سکھاؤ. یہ بچیاں ہوٹلوں کی عادی بن چکی ہیں، دوشے، اڈلی اور پھر پوریوں کی عادی بن چکی ہیں. جو باہر کا جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کھلانا ہے بچی سے، وہ گھر میں خود بناؤ، سب مل کے کھائیں گے. سب کاٹیں گے، پیاز، ٹماٹے، مرچی، بیگن، سب ہم سب پکائیں گے، ہم سب مل کے کھائیں گے. پکوان کی ترتیب بناؤ، نئے ڈشز بچیوں کو سکھاؤ. سسرال میں جا کے ساس کی گالیاں کھانا نہ پڑے، شوہر کے جوتے کھانا نہ پڑے، ہوٹل کی عادت نہ پڑے، اور اپنی اولاد کو ہوٹل باز نہ بنائے، برگر اور پیزے کے حوالے نہ کرے. بچیوں کو نئے ڈشز سکھاؤ. یوں بچیوں کی صحیح اسکل ڈیولپ ہو سکتی ہے. نمبر 7، رشتہ داروں سے ملاقات کی پلاننگ بناؤ. ہمارے آنٹی کون ہے، انکل کون ہے، کزن کون ہے، ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے، رشتہ داروں کا تعارف کراؤ. اور رشتہ داروں کے پاس جانے سے پہلے رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے وہ بیانات سنو، پڑھو. ہدیہ گفٹ لے جاؤ، کھاؤ کھلاؤ انہیں. اس طرح رشتہ داریاں بڑھانے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. خاندانی اجتماع کرو، جیسے مستورات کے اجتماعات محلوں میں ہوتے ہیں. پورا خاندان جوڑ کر خاندان کیسے
ترقی پہ آتا ہے، خاندان میں کون بیوہ ہے، خاندان میں کون یتیم ہے، خاندان میں کون غریب اور بیمار ہے، اس کی تیمارداری کی جائے، سہارا بنا جائے۔ نمبر 8 سیرت، تاریخ، صحابیات کی زندگی، اس پر لکھی گئی قصے کہانیوں کی کتابیں، اسٹوریز، وہ ویڈیوز جو چینل ہیں جن میں صحابہ کی زندگیاں ہیں، اولیاء کی زندگیاں ہیں اور عقل مندوں کی اسٹوریز ہیں، مسلم بادشاہوں کی اسٹوریز ہیں، بلا بدتر اور مصیبت کی دکھانے کے بجائے وہ اسٹوریز اپنی بچیوں کو دکھاؤ، بچوں کو دکھاؤ۔ نمبر 9 قرآن لکھنا سکھاؤ اپنی بچیوں کو۔ ہندوستان کا بادشاہ، تاج محل بنانے والا شاہ جہاں، اس کی بیٹی شاد خانم جس کا نام ہے، اس کے کارناموں میں لکھا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے خط ریحان سے پورا قرآن خود لکھا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کو قرآن لکھنا سکھایا کرتے تھے۔ آج کس مسلمان کی بیٹی ہے جو اپنے ہاتھوں سے خود قرآن لکھتی ہو؟ یہ ٹائم ہے بچیوں کو قرآن لکھنا سکھاؤ۔ آج بھی جب ہم مہاراشٹر کے بارڈر پر عقل کنواں ایک ادارہ ہے وہاں پر گئے، 8 سال کے بچے کو ہم نے دیکھا جو پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ مدرسوں میں وہ محنت کرائی جاتی ہے بچے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھیں۔ پہلے زمانے میں بچیوں پر ایسی محنت کہ شادی کے موقع پر دیا جانے والا قرآن بچی اپنے ہاتھ سے خود لے کے سسرال جائے، ویسی تربیت کی جاتی تھی۔ نمبر 10 بچیوں کو استری کرنا نہیں آتا، مہندی ڈیزائن نہیں آتا، الماری صاف کرنا نہیں آتا، گھر جھاڑنا نہیں آتا۔ گھر کے اندر چھوٹی بچیاں بھی نوکرانی کی محتاج ہو چکی ہیں۔ گھر کی صاف صفائی، الماری جوڑنا، برتن جوڑنا، کچن جوڑنا، یہ سکھاؤ۔ نمبر 11 مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے اپنے دروازے سمر ویکیشن میں پورے کھلے رکھو کہ جو بھی کلاسز ہوں گے، نوجوانوں کی کلاسز، بچوں کی کلاسز، جو یہاں پر سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو، پانی، کرنٹ، تنخواہ، سیلری جو ہم دینا ہے، یہ بچوں کو نمازی بنانے کا، دیندار بنانے کا موقع ہے۔ عیسائی لوگ کھول رہے ہیں اپنے اسکول، مسلمان اپنی مسجدیں نہیں کھولے گا تو بے وقوف اور احمق کہلائے گا۔ یہ قالین بچھانے سے، اے سی لگانے سے، پنکھے لگانے سے اور فلور پہ فلور بنانے سے، توڑ کے گیٹ بنانے سے، باتھ روم حمام بنانے سے لاکھ درجے بہتر ہے سمر کلاسز میں، سمر ویکیشن میں بچوں نوجوانوں کے لیے مسجدوں کی سیوا اور اس کی خدمت کو عام کرو۔ نمبر 12 نوجوان جو زومیٹو سے، ریپیڈو سے، اولا اوبر سے سبزی منڈی جا کر صبح صبح سبزی اٹھا کر کچھ کما سکتا ہے، الیکٹریشین سیکھ سکتا ہے، اے سی میکینک بن سکتا ہے، کچھ تو ہنر اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ اسپورٹس میں حصہ لے نوجوان، بچوں کو اسپورٹس میں حصہ دلاؤ۔ ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے، بیگ کتابوں کا بوجھ جو بچوں پر آ رہا ہے اس سے زیادہ وزن ہے، ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو رہی ہے۔ ان چھٹیوں میں بچوں کو مارشل آرٹ سکھاؤ، اسپورٹس میں ایڈمیشن دلاؤ، اور بھی 8-10 کام ہیں جو کرنے کرانے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء سے مل کر اپنی عقل کا استعمال کر کے بچوں کا صحیح وقت استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔